से आपके कहने पहचाने मशवरे जनाब सैयद साहिर हकीम साहब इस्लामिक स्टडीज स्कॉलर सैयद साहिर हकीम साहब हैदराबाद के खदीम डबल ग्रेजुएट हैं। उन्होंने इस्लामिया से इस्लामिक स्टडीज किया है और उसके बाद उनका फौज में इंतजाम करना है, स्क्वाड्रन लीडर है। लेकिन उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी तौर पर इसलिए शोहरत रखते हैं कि हिंदुस्तान के 2 ओलंपिक्स जो शरीक होने वाली टीमों में वो होता है और इनके हमारे पास ऐसे से होंगे जो ऑल इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट के सिखाया जाए। तो मेरे ख्याल में मजीद सालों से जो भेजा है वक्त जाएगा जो सामने बैठे हैं लोग और अभी हमको इतना मिली है ऑल इंडिया का प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है। ये खबर आई है कि वो अवार्ड इसके लिए सब की आज का जो मान है कि दिल को छूने वाला ईमान होता है और आप यूँ समझिए कि समंदर को पूरे में दूसरे में बंद करना है और वो है आने इस्लाम का मौजूदा आलमी। अब ये मौजूदा आलमी से बहुत वाकिफ नहीं हो सकता है कि कुछ लोग बहुत वाकिफ हो, कुछ ज़्यादा वाकिफ हो, बहुत ज़्यादा वाकिफ हो, लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ही नुमायाँ होती है तो सबको लगता है। अभी जो आलम इस्लाम का आलमिया है अल्लाह ताला ने ऐसे दौर में पैदा किया है। पहले तो ये कि इस दौर में कुछ आगे पीछे कुछ बदलाव हुए हो, लेकिन जैसे मैं अपना ही तजुर्बा सुनाता हूँ, मैंने जंग आलमगीर देखे, पुलिस एक्शन देखा है, फसादात देखे, इलाकाई जवान के इलाके के झगड़े देखे, बादशाह को जीते हुए देखे। कहा जाता है कि इंग्लैंड में एक बादशाह रह जाएगा और जैसे मियां नवाब के बादशाह रह जाएगा। ऐसे हालात के अंदर जो उम्मान की अहमियत देखने की सदर है और उसमें उन्होंने वजह तौर पर लिखा है कि जो खामियाँ तबाहियाँ या इस वक्त आलम इस्लाम के देश से पेश आ रही है, इस्लाम में पेश आ रही है, उसके लिए एक सदर मौजूद उन्मान उन्होंने किया है कि इस घर को आग लग गई करके चिराग से। मैंने हम सोचे भी नहीं थे कि कभी मक्के पे इस्माइल मिसाइल मारे जाएंगे और मिसाइल बनाए जाएंगे। इससे ज़्यादा अलमिया क्या हो सकता है। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है जो तो वह ज़्यादा वक्त नहीं होता तो दिल्ली से किसी बात में 3-4 महीने नहीं होता और अब एक दफ़ा वो किसी की बात नहीं किए हुए हमारे पास एक जिला कर चुके हैं 3-4 15 बहरहाल मुझे यकीन है
تک ہو سکے اس کے ساتھ عنوان کے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ طویل آیت ہے، اس میں کہا کہ اگر تم اختلافات میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا کٹ جائے گی، دوسری اقوام تم پہ آپس ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پہ پھینکا، ساتھ ساتھ شیطان کو بھی پھینکا، اور تو لہذا شیطان نے کہا تھا کہ میں مجھے جنت سے جو نکال رہا ہے، میں جس کو تم نے پیدا کیا میں ان کو اتنا پھٹکاؤں گا کہ دوزخ سے بھر دیے جائیں گے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو چاہے کر لے، لیکن میرے نیک بندے ہمیشہ صراط مستقیم پر کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری لڑائی آدم سے شروع ہوئی شیطان کے ساتھ۔ شیطان کے معنی یہ نہیں کہ کوئی عجیب ڈرونی شکل کا انسان آ جائے یا انسان کی شکل میں آ جائے، جانور کی شکل میں آ جائے۔ شیطان تو آپ کے ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ دل کو چھوڑ کے ہر جگہ وہ اپنا مقام بنا لیتا ہے، خاص طور پہ دماغ کو۔ اس لیے اکثر فلسفی جنہوں نے خدا کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، وہ دراصل ان کا انکار نہیں تھا، وہ شیطان کا وسوسہ تھا۔ جو ہے ہم میں بھی وسوسہ آ جاتا ہے کئی بار۔ چنانچہ صحابہ نے حضور سے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی وسوسے آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا تو ہمارا کام اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو لہذا میں کہنا تھا کہ ہماری جنگ مقبل اقبال کے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بول ابھی سے چراغ مصطفی۔ تو بلہب کا شرار شعلہ، اسے سرکار کا چراغ ہمیشہ متصادم رہا، خواہ وہ آدم کا زمانہ ہو، نوح کا زمانہ ہو، ابراہیم کا ہو، لوط کا ہو، اور اسماعیل کا، اسحاق کا، خواہ کوئی زمانہ ہو، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ چلتی رہی، اور یہ لڑائی بند نہیں ہوگی، یہ تو قیامت تک چلتی رہی۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ساتھ۔ آگے فرمایا کہ تم آزمائے جاؤ گے، تمہاری اپنی جانوں سے، تمہارے بالوں سے، تمہاری اولاد سے، اور جو اس آزمائش میں کھرے ثابت ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم ابھی سے شکایت کرنے لگے، جبکہ پچھلی انبیاء کی قومیں اتنی ستائی گئی کہ آروں سے کاٹے گئے، کہ سنسار کیا گیا، ہر طرح کی تکلیف پہنچا گئی، یہاں تک کہ بعد کا نبی پکار اٹھا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری مدد آئی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ اس کے بغیر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے اگر مومن ہو۔ مسلم کے ساتھ نہیں کہا ہے، مومن کے ساتھ لگا دی شرط، مومن کبھی ناکام نہیں ہو۔ اقبال نے فرمایا ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، بنتے ہیں میری کار گئے فکر میں انجم، یہ اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ مومن کی تعریف سورہ حجرات میں ہے۔ اے رسول یہ خودو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، کہو تم مومن نہیں ہوئے، تم مطیع ہوئے، تم مسلم ہوئے، تم نے قبول کر لیا۔ سچ ہوا مومن وہ ہے جو مکمل طور پر اللہ پر، رسول انبیاء پر، ان کی کتابوں پر، اور جیسے جنت دوزخ جس کو ہم دیکھتے نہیں ان پر یقین کامل ہو،
ایمان ہو، یقین کامل ہو، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے۔ جہاد مرض کے مومن بننے کے لیے آج جہاد بولنا گالی ہو گئی، جہادی اخبار میں پڑھتے ہوں گے، ٹی وی پہ سنتے ہوں گے، لیڈروں کی تقریر سنتے ہوں گے، جہادی، میں جہادی ہوں، اس پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں، کوئی سی آئی ڈی والے جو نوٹ کریں میں جہادی ہوں۔ جہاد بنا ہے جہادہ سے، جہاد کے معنی اسٹرگل، اسٹرائیک فار۔ ایک کیڑا بھی شروعات سے کہتا ہے پھر اس کی تلاش میں جد و جہد کرتا ہے۔ ایک چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، جد و جہد کرتی ہے، پھر انڈے ہوتے ہیں، جہاں دانے چن کے لاتی ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، خود کھانے کے لیے۔ آپ چاول بوتے ہیں، وہ دھان زمین پھاڑ کے نکلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ دیر از نو سروائیول وداؤٹ جہاد۔ جہاد کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ زندگی جہاد ختم ہوا اس دن زندگی بند ختم ہو۔ آپ کی پیدائش دیکھیے، بچہ جب نکلتا ہے ہاتھ پیر مارتا ہے، آہستہ آہستہ پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، پلٹتا ہے، گھٹنوں کے بل آتا ہے، کھڑے رہتا ہے، 50 بار گر جاتا ہے، مسلسل جد و جہد میں ہے۔ یہ جو ہے اقبال نے کہا تھا کہ ابھی کائنات مکمل نہیں شاید کہ آ رہی ہے سدائے کن دمدمت، کیا رہی ہے دمدمت سدائے کن فیکون، کہ بار بار آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ روز نئے سیارے پہچان میں آ رہے ہیں، ستارے آ رہے ہیں، دن بدن یہ تو قیامت تک چلتا رہے۔ تو ہماری جنگ ابتدا سے ہی شروع ہو گئی۔ اور ایک بات یہاں پہ عرض کروں گا، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ، میں فوجی ہوں، زندگی کے 22 سال میں نے ایک فوج میں افسری کی ہے۔ جنگ کی حالت میں کوئی سویا نہیں کرتا۔ جب اوپر سے بم گرتے تو آپ سوئیں گے، آپ سوئیں گے۔ جب آپ حالت جنگ میں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم سے نہیں کہا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے جاگو اور عبادت کرو۔ ہندو ہیں چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، عیسائی ہیں کوئی وقت جو ہے کوئی مانس ہے کبھی 9 بجے کی ہوتی ہے، 10 بجے کی، صبح 8 بجے کی ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان ہی ایک ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے جاگو اور تم میری عبادت کرو۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں، کیونکہ میں اگر نوٹ آیت بیان کروں گا تو وقت نہیں رہتا، یہ لوگ کتاب کے ایک حصے کو ایمان لاتے ہیں، دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہی ہے، اگر جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ذلت و خواری اس دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، مقرر کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت پہ کی دنیا خرید لی، یہ منافقوں کے لیے۔ اگر ہم صرف دین کے ایک چیز کو پکڑنے دوسرے کی چھوڑ دیں تو اللہ معاف کرے، ہم بھی منافق ہو گئے۔ تو میں اس کر رہا تھا حالت جنگ میں کوئی ہوتا نہیں۔ میں دل پور میں رہ چکا ہوں 62 کی جنگ میں نے 11 میں تھا، میں فوجوں کی جب ہاتھ کٹے پیر کٹے آتے تھے تو ان کو دیکھتا تھا۔ تو جنگ ہو رہی، اوپر سے ہوئی جا رہے ہیں، ٹینک سے گولہ باری ہو رہی، آپ سنیں گے اللہ کی گولہ باری ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتی، دوسری اقوام کو آپ کے اوپر فوقیت دے دی جو نہیں دینا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ہے یہ ہے، جب انہوں نے کتاب چھوڑی اور جب یہ راستے سے بھٹک گئے تو ان پہ ذلت و مسکنت طاری ہو گئی، اللہ کا غضب اور ذلت و مسکنت طاری ہو گئی۔ آج مسلمان ہر کام میں یہودیوں کے نقش قدم پر ہے، پیسے سے محبت۔ میرا ایمان ہے جن کا تھوڑا بہت علم، میں اسکالر نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، پڑھتے رہتا ہوں، میرا ایمان ہے یہ ایمان ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے کئی اسباب ہیں اور اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان کو پیسے سے محبت ہو گئی۔ مسلمان اس دنیا میں سوچ رہا ہے کہ میں اسی دنیا میں رہنے والا ہوں، مرنے والا نہیں۔ چار مفروض گھر میں 8 کمروں کا بنگلہ بنتا ہے، ماروتی کار ہے، کافی جو کی مرسیڈیز لیتے ہیں، 21 انچ کا ٹی وی ہے، نہیں چاہیے 42 کا چاہیے۔
बनता है, पैसे से नहीं। एक टीवी एक्ट्रेस, मैं कॉलम पढ़ता हूँ, रीना कपूर है, कोई नाम था, उसने बहुत बड़ा कॉलम लिखा, उसमें आखिर में लिखा, यू कैन बाई कंफर्ट आउट ऑफ मनी बट यू कैन नॉट बाई क्लास। पैसे से आराम आ जाएगा, पैसे से जो है आपके पास आसाइश तो आ जाएगी पैसे से, लेकिन पैसे से इंसान नहीं बनता, पैसे से तहजीब नहीं आती, पैसे से तमीज नहीं आती, पैसे से आपकी आसाइश जितना मौसम हो जाए। हम जब उन्वान की तरफ आते हैं तो मैं आदम से तो नहीं शुरू करूंगा, रसूलुल्लाह से शुरू। जब सरकार हिजरत करके मदीने आ गए और मदीने में रियासत को कायम किया, आज कई हमारे मौलवी हजरात कहते हैं नहीं, मस्जिद में सियासत की बात मत करो। अरे मस्जिद से तो हुकूमत करी रसूलुल्लाह ने, मस्जिद से तो चारों खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की, वहीं से जंग को भेजे गए फौजी, वहीं से सफीर भेजे गए मुख्तलिफ ममालिक को, वहीं आपकी जिंदगी की सारी बातें तय होती थी, वहीं से हज जारी होती थी, सजाएं होती थी, वहीं से विरासत की तकसीम होती थी। आज आपने मस्जिद को सिर्फ सजदे करने की जगह बना लिया। यहाँ बैठ के मैं बोलूंगा तो फौरी होकर सियासत की बात मत करो, बीजेपी वालों को बुरा मत बोलो, खाओ हमारे कितना ही कत्ल क्यों न करे, सियासत की बात मत करो। चुनाचे यही चीज आज आपके 4 ममालिक ने कर दी है, सऊदी अरब, बहरैन, यूएई और मिस्र तो था ही नासिर के जमाने से जालिमों का राज है मिस्र में। कह दिया हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्द है हमास, इजराइल टैंक चढ़ा दे रहा है, रॉकेट बाल बरसा रहा है, हवाई जहाज से बम गिरा रहा है, लेकिन आपका काम ये करो सब झुका के मर जाओ। पत्थर मत फेंको, पत्थर फेंकते टेररिस्ट हो गए। हम गोली चलाएंगे तो हम टेररिस्ट नहीं है, हम गोली चलाएंगे तो हम टेररिस्ट नहीं है, तुम पत्थर फेंकोगे तो टेररिस्ट बन जाओगे। खा मुझे तकरीर का मौका मिले कि ना मिले, मैं अल्लाह वास्ते बोलता हूँ, मैं तैयार हूँ मुझे जेल में डाल दिए जाने के लिए। मैं जिहाद के लिए बोलता रहूँगा और मैं इनके क्रिटिसाइज करता रहूँगा, खब आपके मुल्क के मुनाफिक हो और बाहर के मुनाफिक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनाहगार मुसलमान हूँ बहुत, लेकिन मुनाफिक मुसलमान नहीं होना। दाढ़ी रखने से कोई जो है मोमिन नहीं हो जाता, मुझे माफ करना मुझसे शेर हजरत, नमाज पढ़ने से कोई मोमिन नहीं हो जाता, रोजा रखने से कोई मोमिन नहीं हो जाता। मैं रसूल की जिंदगी से साबित करता हूँ आपके पास, रसूल से के पीछे नमाज पढ़ने से बड़ी किसी की नमाज होती, रसूल के साथ रोजा रखने इफ्तार करने से बड़ा किसी का रोजा हो सकता। सहाबा कराम से बढ़कर शख्सियतें दुनिया में कभी पैदा हुई, अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन हजरत जो पैदा हुए वो सहाबा कराम साहबियत कराम थे, वो शक्ति दोबारा नहीं पैदा हो सकती। कितने बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो जाओ, मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी हो जाओ, निजामुद्दीन हो जाओ, कोई हो जाओ, सहाबा कराम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चुनाचे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा गया कि हजरत माविया का आपके पास क्या मुकाम है, तो हजरत ने जवाब दिया कि माविया के घोड़े की धूल मुझसे बेहतर। हजरत माविया की इज्जत की जगह अपनी मुकाम पे है। तारीख का स्टूडेंट बोलेगा मैं कि तारीख का तो मैं बोलूंगा हजरत माविया को कोई जरूरत नहीं थी जंग लड़ने की, लेकिन एहतराम नहीं जाएगा। कातिबे वही हैं, रसूलुल्लाह के साले हैं, सब सहाबी होने का शर्फ हासिल है, तो लिहाजा उनके जूते की धूल भी हम लोगों से बेहतर है। उसी जमाने में एक शख्स होता है अब्दुल्लाह बिन उबी, अक्सर हज़ार का हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था, जुमा का खुतबा देते तो खड़े रह जाता था, लोगों ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल इनकी बात गौर से सुनो, लेकिन जाके कुरैश के साथ साजिशें करता था। नमाजी था कि नहीं था, दाढ़ी वाला था कि नहीं था, रोजे रखता था कि नहीं था, उम्रे को जाता था कि नहीं था, फिर मुनाफिक कैसे बन गया। आज आपके इमाम, बड़े इमाम बीजेपी की जुबान बोलते हैं और हम उनके हाथ छोड़ते हैं कि वो लाजम फिर मैं बीजेपी सियासत के हिसाब से
جن کا ایک چھوٹے کانا کو کہتے لو جہاد. اب جہاد جیسے مقدس ترین لفظ کو اب لفظ کے جو نام سے جوڑ رہے ہیں جن کا پروپیگنڈا ہر چیز میں. وہ آرٹیکل 370 نہیں چاہتے, وہ علی اور عثمان کا مائنر کیریکٹر نہیں چاہتے, جامع ملہ کا نہیں چاہتے, جو مسلم مسئلہ بدلنے کی بات کرتے ہیں, جو طلاق کے مسئلے کو بار بار اٹھائے جاتے ہیں, جو قبرستان اور شمشان گھاٹ کی بات کرتے ہیں. آپ ان سے جا کے ہاتھ ملاتے ہیں, ان کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں, کائے کے لیے چند سکھوں کے لیے. ایک شعر سنا دو. صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں سڑکوں پر لوگ, صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں سڑکوں پر لوگ, سب پہ رکھے ہوئے بیٹھے ایمانوں کی. وہ تو کوئی سبزی بیچتا ہے, کوئی گوشت بیچتا ہے, کوئی گوشت بیچتا ہے, کوئی سامان دوسرا بیچتا ہے, یا تو ہم ایمان بیچنے لگے ہیں. صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں سڑکوں پر لوگ, سب پہ رکھے ہوئے بیٹھے ایمانوں کی. ایمان فروش ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال بولیے, انتقال بولنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ سکنا ہے. کل من علیہ فان, ہر چیز ہونے والی ہے, پیغمبر بھی نہیں بچے. سرکار کے انتقال کے بعد 100 سال بھی نہیں ہوا, جو نہیں ہوئے تھے کہ مسلمان اس وقت کی معروف دنیا کے قابل ہو گئے. ایران, عراق, شام, مصر, سنٹرل ایشیا, افریقہ کے شمالی افریقہ, یہ اس زمانے کی معروف دنیا تھی. یہاں تک کہ اسپین میں پہنچ گئے. وہ مسلمان 7ویں صدی سے 17ویں صدی تک تم نے حکومت کی دنیا میں. پوری دنیا کی کسی اور قوم نے 1000 سال کو حکومت نہیں کی, ہم نے کی. 17ویں صدی میں جا کے کو غلام ہونے لگے آپ. اور وہاں سے جو غلامی کا ہوا تو اقبال نے کہا تھا 300 سال سے ہند کے میخانے بند سرکار کے دربار میں التجا کر رہے تھے کہ 300 سال سے ہند کے میخانے بند, اب 400 سال ہو گئے. کسی کے ماتھے بھی شکن ہے. کوئی نوجوان اس بات کو سوچتا ہے. سڑکوں پہ جاتا ہوں میں, آپ کے شہر میں کچھ کم ہے لیکن بہت ہے, شمالی میں تو بہت زیادہ ہے. نوجوانوں کو ایک ہی کام ہے, راتوں میں جاگنا, موٹر سائیکل بدماشوں کی طرح بھگانا, کان میں وہ لگا کے موٹر سائیکل چلانا, دنگے فساد کرنا, سڑکوں میں جلوس نکالنا. اگر آپ نوجوانوں کو بولیں گے نماز کو تو نہیں آئے گا, ابھی بولے 12 ربیع کا جلوس ہے تو سارے کے سارے آتے ہیں. میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو بہت بڑے عالم ہیں وہ مجھے غلط ثابت کریں. جلوس حرام ہے, حرام ہے, حرام. جلوس میں جو حرکتیں ہوتی ہے کیا وہ رسول کے کا نام لے کے حرکت, اور کیا آپ کے رسول کو جلوس کی ضرورت ہے؟ جس کی تعریف میں سارا مغرب رزق الاسلام ہے. لامارٹن, مائیکل ہارٹ, برنارڈ شاہ, گاندھی, گوئتے, کس کے ناموں کے پڑھیے نکال کے پروفیسر کرشنا راؤ, ان لوگوں نے رسول کی جو تعریف کی مسلمان بھی نہیں کر پائیں گے. ہمارے رسول کو جلوس کی ضرورت نہیں ہے. جلوس میں چلتے کوئی پتھر پھینک دے, ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو اتنا پیار ہے تو مسجد میں نماز پڑھو نا. قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول ان سے کہہ دو تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے مطیع ہو جاؤ. سورہ احزاب میں ہے ہم نے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا. ہم نمونہ پڑھتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنے لوگ ہم میں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت, کتنے لوگ فجر کی نماز کو اٹھتے ہیں, کتنے لوگ مسجد آنے کی جن کا دل تڑپتا ہے, بازار سے فرصت ہوگی تو مسجد کا خیال آئے. رمضان کے روزے ہوتے ہیں, مشہور ہے کہ افطار کی دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کم سے کم آدھی خواتین تو سڑکوں پہ شاپنگ کرتی ہیں اور مرد خاموش ہوتے ہیں. انا للہ, آپ کیسے جواب بھیجتے ہو ان کو اس وقت شاپنگ کے لیے؟ رمضان سے پہلے کیوں نہیں شاپنگ کرتے؟ دن میں کیوں نہیں شاپنگ کرتے؟ افطار کے وقت ہی شاپنگ ہو. اور پھر آپ دعویٰ ہے کہ رسول کی امت ہے. عصر کی نماز گئی, مغرب کی نماز گئی, اس وقت کے دعائیں جو قبولیت کا وقت ختم ہو گیا اور اب شاپنگ میں مصروف.
اور آپ آس لگائے بیٹھے کہ جنت ہمارے لیے ہے. اللہ کو نہ ابراہیم کی قوم ملی، نہ موسیٰ کی ملی، نہ عیسیٰ کی ملی، نہ کسی اور کی نبی ملی. یہی مسلمان مل گئے، خواہ وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھیں، خواہ وہ گنڈا گردی کریں، خواہ وہ راتوں کو جاگتے پھریں، خواہ وہ بدزبانی کریں، خواہ وہ جو ہے ہر طرح کی کتاب اور سنت کی خلاف کرے، لیکن جنت ہمارے لیے، کیونکہ رسول شفاعت کرے. غلط مفہوم نکال دیا. شفاعت مسلمان کی ہوگی، تم مسلمانی نہیں ہو تو شفاعت کیا ہوگی؟ تم نماز کے منکر ہو تو مسلمان رہے تم قرآن کے منکر ہو تو مسلمان رہے. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لاؤ مکمل پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. صرف نماز روزے کی حد تک بتاؤ، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کی اطاعت میں صرف کرو، تب جا کے تم مسلمان ہو. اور فرمایا یا ایھا آمنوا حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لاؤ اللہ سے ڈرو کہ جس سے ڈرنے کا حق ہے. کبھی ایک وقت ہماری آنکھ سے آنسو نہیں بہتا کہ یا اللہ ہم نے پتہ نہیں کتنے گناہ کر دیے زندگی بھر، کتنے غلط راتوں میں رہے، کبھی ایک وقت آنسو نہیں نکلتا، اس کا ڈر ہی نہیں ہوتا ہے، مطمئن ہے. میں نے دیکھا، مجھے معاف کریں میرے بزرگ یہاں پہ، میں نے اپنے دو بار گناہوں کو دیکھا ہوں. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے اتنے بڑے بڑے داڑھی والے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں. نفع اگر کوئی چیز پتہ لگے کہ بند ہونے والی اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، جبکہ سرکار نے منع فرمایا ذخیرہ اندوزی مت کرو. ذخیرہ اندوزی کے جب رمضان آتے قیمتیں بڑھ جائیں گی. پھر متشرع بھی ہیں، معذر پہ گٹے بھی ہیں. ہم نے معاملات کو بالکل بھلا دیا، ہم نے اخلاقیات کو بالکل بھلا دیا. ہم نے رسول کی بے حساب حدیثوں کے خلاف کرتے ہیں. چند دو چار بول کے چلوں گا میں آپ سے. فرمایا کہ اندھیرا ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو لے کے گھر میں بند ہو جاؤ، اس لیے کہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. مسلمان محلوں میں جا کے دیے 12-1 بجے سے پہلے کوئی گھر نہیں جاتا. فرمایا کہ تم جو 2 چیزوں کی ضمانت دو، تمہاری زبان کی اور تمہارے جرانوں کے درمیان جو ہے کہ ایسا غلط کام نہیں لوگے، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مسلمان محلوں میں چلیے، اتنے بچے ماں بہن کرتے نظر آئیں. سورہ یاسین میں یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول اللہ منہم یستہزئون، افسوس بندوں کے حال پہ کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کا مذاق نہیں اڑا گیا. خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، افسوس سے بولنا پڑتا ہے. ہم اپنے عمل سے اپنے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم یہاں خانہ کعبہ کے ماڈل بنا لیتے ہیں، ہم مدینوں روضہ مبارک کے ماڈل بنا لیتے ہیں، اس کے اطراف بچوں کو گھماتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کبھی ناقابل معافی جو ہے وہ ماڈل کو چومنا، ماڈل کرنا، اور سارے اکابر اور سارے جو ہے لیڈر منہ بند کر کے خاموش. لیڈر تو خاموش رہیں گے کیونکہ ان میں ان کا فائدہ ہے. جس طرح جتنا جو ہے مجمع اسلام کے خلاف کرے، لیڈروں کا فائدہ ہے. ان کو تو صرف اپنے ووٹ سے مطلب ہے. مسلمان کے اچھے برے سے مطلب نہیں ہے، اس کی آخرت سے مطلب نہیں ہے. ان کو یہ کہ ہمارا ووٹ ہو گیا. بھڑکانے والی تقریریں کرتے ہیں، سچی بات نہیں بولتے کہ جو بولنا چاہیے منہ پہ، کیوں ووٹ نہیں ملے. میں جب ٹی وی میں دیکھا کہ ماڈل ہو رہا ہے، اس کے اطلاف ہو رہا ہے، یعقوب پور میں ایک داڑھی والے صاحب ہو رہے ہیں جو ایسا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کا واہ، میں نے ٹی وی اردو میں دیکھا، میں نے انا للہ پڑھا. جو امت میں یہ وقت آ گیا، خانہ کعبہ کو وہاں سے اٹھا کے لا لیے یہاں پہ، روزے نبی کو بھی لے آئے، معاذ اللہ کے نبی کو بھی اٹھا کے لاتے، اور سب مقابل منہ بند کر کے بیٹھے، کوئی بیان نہیں دیتا. دوسرے معاملہ میں تو بیان ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی بیان نہیں دیتا. تو تم کیا کر رہے ہو؟ مارنا چاہیے ہو. یہ چیزیں حضرت عثمان کے دور سے پیدا ہو گئی. خارجی فتنہ نکلا، معتزلہ فتنہ نکلا، عبداللہ بن سبا کا فتنہ نکلا، اور یہ یہود اس کے پیچھے. عبداللہ بن سبا یہودی تھا،
حضرت علی کی فوج میں تھا، اس نے شیعان علی کا نعرہ بلند کیا، ہم شیعان علی ہیں، علی کے دوست ہیں۔ حضرت علی نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے بعد۔ یہودی سازش ہے یہ۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے پاس پھر قادیانوں کا فتنہ اٹھ رہا ہے، مختلف مقامات پہ قادیان لگے ہوئے ہیں اور ہم آرام سے سو رہے ہیں۔ اللہ نے تغافل یہ کیا تغافل کی انتہا یہ؟ اللہ نے تغافل یہ خرچ ہوتا ہے لیکن تم آرام سے بیٹھے ہو جیسے ہو تماشا۔ انگریزوں کی پشت پناہی تھی، پنڈت نہرو کی پشت پناہی تھی یا یہودیوں کو؟ علامہ اقبال نے بہت خط و کتابت کی اس معاملے میں نہرو سے کہ مسلمان ہیں اور ہمارے اچھے خاصے لوگ زبان نہیں کھولتے۔ کیا خاتم النبیین کا بیان نہیں آیا قرآن میں؟ کیا یہ لفظ نہیں آیا سرکار کے لیے خاتم النبیین؟ آپ کے بعد کوئی رسالت نہیں آئے گی، اس کا میں دلیل کے ساتھ ثبوت پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ کے زمانے میں عراق سے یا مصر سے ہندوستان آتے آتے کتنے سال لگ جاتے ہیں؟ لہذا موسیٰ کو کہا کہ تم بنی اسرائیل کے نبی ہو، عیسیٰ سے کہا کہ تم بھی بنی اسرائیل کے نبی ہو، لیکن شریعت تم نہیں لائے، تم جو موسیٰ کے احکام کی پابندی کرو۔ لیکن رسول کا جب دور آیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ سائنس کا دور ہے، یہ فیکس کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ ای میل کا دور ہے، آنے والا ہے۔ لہذا حضور سے پوچھا کہ آپ پیغمبروں نے تو بہت معجزات عطا کیے، آپ کو کچھ نہیں ملا؟ حالانکہ آپ نے کئی دکھائے ہیں لیکن بڑا کہا کہ قرآن میرا معجزہ ہے۔ کیوں آج قرآن کا ایک لفظ ادھر ڈالیے 1 منٹ میں امریکہ میں مل جائے؟ پہلے موسیٰ کو آگے بیان کرنا پڑتا تھا کئی سالوں کے بعد، آج تو یہ ایک ورڈ ڈالیے دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائے گا۔ تو اب کی ضرورت کیا ہے رسول کی؟ اب پیغام تو پہنچے گا تو پرابلم ہی نہیں ہے، جس حصے میں جائے بھیج دو تو پیغام۔ کیا رسول کی بات کسی نبی کی ضرورت ہے؟ معلوم غلام احمد قادیان گئے پنجاب میں، وہاں پیدا ہوا، جب بہت بڑا عالم تھا، دیانند سرسوتی کی کتاب ستیہ پرکاش کا اس نے جواب لکھا سورہ آریہ، بڑا اپنے آپ کو عالم کہتا تھا۔ پھر شیطان قابل ہوا، کہتا کہ میں مہدی ہوں، اس کے بعد آیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اس کے بعد آیا کہ قرآن میں جو نام احمد آیا وہ میں ہوں، جبکہ احمد نام وید میں ہے۔ احمد نام عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد نبی آئیں گے، احمد ان کا نام ہوگا، وید میں بھی احمدی نام لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ میں آخری نبی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا علیمیہ ندوی، مولانا مودودی اس کے خلاف لکھتے رہے۔ مولانا مودودی کو اسی کے لیے ان کو جو جیل میں ڈالا گیا، پھانسی کی سزا دی گئی، لیکن وہ 3 دن پہلے سعودی بادشاہ نے ایوب خان سے کہا کہ کس کو موت کی سزا دے رہا ہو؟ مفکر اسلام ہے، تو جا کے معاف ہوئی، 15 سال کی قید میں گرایا تھا، قید وہیں تبیب القرآن قید میں لکھی۔ انہوں نے فتنہ قادیانیت ایک رسالہ لکھا تھا جس میں لاہور میں فسادات ہو گئے۔ آج وہ فتنہ پھر شروع ہو رہا ہے اور آرام سے بیٹھے، خوشی ہوتا ہے۔ اللہ میاں دیکھنے والے ہیں، اللہ میاں نیچے آ کے جنگ نہیں لڑتے۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ تم تلوار لے کے جاؤ، میں تم کو فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا، یہ نہیں بولتے کہ تم بتاؤ میں جو ہے تم بیٹھے رہو گھر میں، ہم جنگ لڑیں گے۔ اگر علامہ یہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، بہت پہ دندان مبارک شہید کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو کرنا ہے کام یہ، ہم کو کرنا ہے کام یہ، جس جگہ پہ کوئی ضروری نہیں کہ بڑا منمائی ہو، میں اپنے گھر سے شروع کروں، محلے سے شروع کروں، اس فتنے سے لوگوں کو واقف کرواؤں کہ امروں کا فتنہ ہے، یہودیوں کا فتنہ ہے، ہندوستان میں قادیانی فتنہ اٹھا، ایران میں بہائی فتنہ اٹھا۔ یہ سب کے نام مسلمان ہیں۔ ہمارے گھر کو ہمیشہ آگ لگی ہم لوگوں سے، گھر میں اتنی ہمت نہیں ہے آپ کی آگ لگانے کی، جب آپ کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تبھی وہ آگ لگانے آتے ہیں۔
موت سے کیا انہیں ڈراؤ گے جن کو مرنا ہی زندگی سا لگے؟ یہ تو ہماری، یہ تو مسافر ہیں. اگر مارے جائے اللہ کے راستے میں تو اس سے بڑی موت کون سی ہے؟ شہید کی موت کون سی ہے؟ چنانچہ اس زمانے سے فتنے شروع ہوئے. میں پچھلے فتنوں کی بات نہیں کروں گا، میں 18ویں صدی سے بات پہ آؤں گا، جب فلسطین کی حکومت اس کے ہاتھ، ترکوں کے ہاتھ میں تھی. مصطفیٰ کمال پاشا ایک فوج کا جنرل ہوتا تھا. بالکن بار جنگ بلقان یورپ سے جنگ ہوئی تو اس نے قرآن اٹھا کے کہا کہ کیا ہے قرآن، اس کو بچانا ہے تو لڑو. ترکوں نے شکست دی. اس وقت خلیفہ عبد المجید کے پاس HERTZL ہرزل یہودیوں کا نمائندہ وہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ فلسطین ہم کو دے دیجیے، آپ کا خزانہ خالی ہوا. جتنی دولت کو دے دیتے تھے. وہ بادشاہ جیسا بھی تھا، گناہ گار تھا، شرابی تھا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن گناہ گار تھا جو بھی تھا. انہوں نے کہا میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری نہیں کروں. لیکن جب مصطفیٰ کمال نے ان کو شکست دی، کہا اسلامی حکومت کا خاتمہ، اب سیکولر حکومت قائم ہوگی، تو اسی یہودی سے عبد المجید کو فرمانا بھیجا کہ آج آپ معذور کر دیے. سر پہ رومی ٹوپی اتروا دی، ہیٹ پہنوا دی ہے، نقاب چہروں سے کھینچ دیا، حج کو جانا منع کر دیا، عربی زبان میں اذان منع کر دی. اذان نہیں ہوئی 13 سال اور گویا کہ 18 سال ترکی میں عربی زبان میں اذان نہیں ہوئی. گاؤں وغیرہ میں ہوتی تھی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بدی الزمان مرسی، وہ ان کے شاگرد ہاتھ سے لکھ لکھ کے مسجدوں میں چپکایا کرتے تھے. ان کی بدولت آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ایک اسلام سے قریب حکومت قائم ہو چکی. مصطفیٰ کمال مرا، اس کے جانشین عصمت انہوں، اس کے زمانے میں بھی پابندیاں نہیں. اس کے بعد جلال بایر کی حکومت آئی. صدر عدنان مندریس وزیر اعظم، انہوں نے مسجدیں بنانی شروع کی تو ان کا نام پڑ گیا سڑکوں اور مسجدوں کا وزیر اعظم. یہودیوں کی کارستانی سے ملٹری ریولیوشن آیا، جلال بایر کو قید کر دی کیونکہ بہت بزرگ تھے. عدنان مندریس کو پھانسی دے دی. تو چلتا رہا. پھر اربکان آئے، جیتے، ان کو بھی معلوم کر دیا کہ تاحیات تم نہیں کر سکتے. اب اللہ نے ان کو بھیج دیا موجودہ صدر کو. ادھر یہ فتنہ اٹھا، ادھر شاہ فاروق مصر میں تھا. اخوان المسلمین بانی حسن البنا شہید، انہوں نے جماعت قائم کی. ماشاءاللہ آپ کی بھی جماعت ہے جو تبلیغ کی پھرتی ہے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی، لیکن وہ مسجدوں میں نہیں جاتے تھے. حسن البنا خیبہ خانوں میں جا کے نوجوان کے بیچ میں بیٹھ جاتے تھے، خیبہ پیتے ہوئے ان کو بولتے تھے کہ دین کی طرف آؤ. چھوٹے بچے تھے، کشتی میں آتے تھے دریا پار کرتے ہوئے. تو زمانے میں کشتی میں گوریاں فوٹو لگانا منع تھا، تو کشتی میں بیٹھے تو دیکھا گوریاں ہیں، سیدھے چلے گئے پولیس کا. ان کو بچے تھے چھوٹے، جا کے کہا کہ اس کشتی میں ایسا جو اس ماتا کھانے کا جو بڑا افسر تھا، انہوں نے کہا یا اللہ اس عمر میں بچے کا اتنا تقویٰ ہے. ویسا اس کو کیا. بڑے ہوئے اخوان المسلمین بنائی جو آج بین ہے. آپ پڑھتے ہو اخبار میں. مرسی کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. پوچھو کیا تھا کہ الیکشن لڑ کے کیوں آیا. تو ان کو تو اخوان المسلمین اور فوجیوں نے مل کے انقلاب لایا. جب نجیب کے تحت حکومت میں مصر کی حکومت قائم ہوئی، نجیب کو معلوم کر کے ناصر بن بیٹھا. پھر اپنے آپ کو بولتا تھا ہم فرعون کی اولاد ہیں. ماسکو میں اعلان کیا کہ میں جا کے اخوان المسلمین کو دیکھ لوں گا. آ کے اس کو بند کر دیا. اب سید قطب رحمۃ اللہ علیہ شاہ جن کی بہترین تفسیر ہے فی ظلال القرآن انڈر دا شیڈو آف دا قرآن، اگر آپ جو خرید سکتے کم سے کم 30واں پارہ پڑھ کے وہ جگہ پڑھیے صاحب، آپ کا ایمان تازہ ہو. انہوں نے کتاب لکھی تھی نقوش راہ، اس کا ترجمہ ہے. کتاب کا عربی نام میں یاد کر کے بتاؤں گا، وہ ترجمہ ہے. جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے پتہ لگا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے. بچپن سے لا الہ پڑھائے جا رہے ہیں ہم لوگ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بچپن سے پڑھا، لیکن وہ اندر نہیں بھلی کبھی.
زبان پہ لگی جب وہ کتاب لکھی. اور میں چاہوں گا کہ جو مسلمان اردو نہ آئے اللہ واسطے کتاب لکھی پڑھیں. کہا کہ آخر یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف کیوں ہے لوگ؟ اگر آپ نے پڑھے سو مل کے لا الہ الا اللہ وہ مطلب پڑھتے جائیے کوئی بھی خلاف نہیں ہے. لیکن لا الہ الا اللہ نے لا پہلے کاٹ دی ہر چیز کو کہ کوئی چیز نہیں ہے، سب باطل ہے. اگر ہے تو صرف اللہ ہے. جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو اللہ کا قانون بھی سب کچھ ہے. کسی انسان کو، کسی پارلیمنٹ کو، کسی صدر کو، کسی بادشاہ کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے. ہمارے پاس قانون تم بناؤ، کانسٹیٹیوشن میرا قانون تو قرآن اور حدیث ہے، مجھے اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ بات لے کے اٹھے مصر میں تو ظلم کی انتہا شروع ہوئی. اخوان کے کئی لوگ لیڈر شہید کر دیے گئے، جیلوں میں ڈال دیے گئے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا. سید قطب کی بہنوں کو سیدہ قطب، حمیدہ قطب اور کسی بہن کو ان پہ ظلم ہوا. پھر اس زمانے میں خاتون تھی جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زندہ کے شب و روز، پڑھنے کی کتاب اتنی ہوتی. ان سے کہا گیا بہت قابل تھی، کام منسٹری دیتے ہیں. سید قطب کو بھی آفر ہوا تھا ہم آپ کو بہت بڑا عہدہ دیتے ہیں، یہ کام چھوڑو گے تو میں نہیں چھوڑوں گی. 1 سال جیل میں بند رکھا، پتھر کی سل پہ لٹایا، گھوڑے مارے، کتے کے اوپر چھوڑے، جنم القضا دی. لیکن وہ 1 سال اس عورت نے، میں جب پڑھا تو میں سوچنے لگا یا اللہ کیا آج کے دور میں ایسی عورت ہو سکتی کہ اسلام کے لیے اتنی قربانی دے؟ ہماری عورتوں کو تو سڑکوں پہ پھرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، اسلام کو قربانی کون دے گا؟ نہیں مانی. 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کو مغفرت فرمائے. ظلم کی انتہا ہوئی. الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ نے الیکشن جیتے کارپوریشن کے، پتہ لگ گیا تھا کہ اگلے الیکشن جیتے کی ہے. فوری انقلاب لایا، ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا. فوری انقلاب آ گیا. مرسی جیت گیا الیکشن اخوان کی طرف سے، جب سی سی نے فوج میں ڈال دیا اور جیل میں ڈال دیا، عمر قید کی سزا دے دی. الجزیرہ کے کریسپونڈنٹ کو بھی دے دی، ان کے ساتھ اور لوگوں کو دے دی. کتوں کا قتل عام ہوا. لیکن یہ سب ٹیررزم نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی ہے کہ تم پتھر کیوں پھینکتے ہو. کس کے ہاتھوں لگ رہی ہے آگ ہمارے؟ سی سی اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، ابھی اس کو طرف سے ہاتھ ملا، عمرہ میں کر کے آیا ہوگا، مجھے پتا نہیں کیا تھا. مجھے اس کی ماں اس کی بیوی یہودیہ نے سنا کر کے آیا. حسین آبادی جماعت اسلامی والوں کو پھانسیاں دیتی ہے. عراق، شام، یمن، لیبیا، افغانستان، کون سا مقام ایسا ہے جہاں حق پرستوں کی آزمائش نہیں ہو رہی ہے، ان پہ ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے. تم ایسے راکٹ مارتے ہو جو پہاڑ کے غار میں جاتے ہیں. میں اس بات پہ کہ اسامہ لادن کو کیوں بنا دی تم نے؟ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے وہ. تو دہشت گردی نہیں ہوئی. تم ویتنام میں 5 لاکھ لوگوں کا قتل عام کرتے تو وہ دہشت گردی نہیں ہے. تم نکاراگوا میں 30,000 لوگوں کو مار ڈالتے ہو، دہشت گردی نہیں ہے. تم ایران کو، افغانستان کو، شام کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہو، دہشت گردی نہیں ہے. تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو نہیں چھوڑتے، دہشت گردی نہیں ہے. اگر مسلمان ایک چھوٹا کہیں بم پھینک دے وہ بھی نہیں کہتا کہ مسلمان نے پھینکا ہوگا، تو وہ دہشت گردی ہو جاتی ہے. سارے مسلمان دہشت گرد بقول رحمانی کے سارے مسلمان دہشت گردی ہیں. جتنے دہشت گرد ہیں سب مسلمان ہیں. NTT والے مسلمان ہیں، سری لنکا کے آئرلینڈ کے آئرش آرمی والے مسلمان ہیں، اور دنیا میں دوسرے مقامات پہ جو شورشیں ہو رہے ہیں جب مسلمان کوئی نہیں ہے وہ مسلمان
جو سب سے بڑی کا بنگلہ ہے، جو آخری آرام گاہ ہے، اس کی طرف سے تو آپ غفلت میں ہیں۔ مولانا سے لے کے پال والا تک کہتا ہے کہ مسلمان پڑھے لکھے میں پیچھے ہیں، اس لیے ہم لوگ جو ہے غلام ہیں۔ تعلیم حاصل ہو جائے گی تو ہم بلند پھر اوپر آ جائیں گے۔ تسلیمہ نسیم پڑھی لکھی نہیں ہے، سلمان رشدی پڑھا لکھا نہیں ہے، شبانہ اعظمی، اس کا شوہر جاوید اختر، فاروق عبداللہ، سلمان خورشید، مختار نقوی، یہ سب پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 21 جا کے گھر میں پڑھ لو کہ مسلمان کی شادی نکاح کے لیے غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، خواہ مرد ہو کہ عورت ہو، ان سب کے گھروں میں کافر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتاب کے ایک حصے کو پکڑ لیا، نماز کو پکڑ لیا، لیکن اس طرف جو بیوی تو غیر مسلم لا کے رکھی۔ یہ منافق نہیں تو پھر کون منافق ہے؟ کیا آپ چاہتے کہ آپ کا بچہ بھی یہی بنے؟ کل دینی تعلیم نہیں دلا گا تو یہ بنے گا؟ تو اقبال نے کہا ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا اتحاد بھی ساتھ؟ کس کو معلوم تھا کہ بے دینی بھی آ جائے گی تعلیم کے ساتھ ساتھ؟ آج آپ کے میرے گھروں میں ہمارے بچے سب جانتے ہیں، چار خلفاء کے نام نہیں جانتے۔ عشر مبشرہ تو دور کی بات ہے، لوگوں عشر مبشرہ کیا یہ بھی نہیں معلوم۔ وہ 10 صحابی جن پہ دنیا میں بشارت دے دی گئی کہ تم کو دولت کی آگ نہیں چھوٹ جائے، وہ نام تو چھوڑ دیے۔ 4 خلفاء کے نام ہمارے بچے نہیں جانتے، حضور کی 4 بیٹیوں کے نام ہمارے بچے نہیں جانتے، کسی بڑے خالد بن ولید کے نام ہمارے بچے نہیں جانتے، ابو عبیدہ کے نام نہیں جانتے، موسیٰ بن نصیر، طارق کے نام نہیں جانتے، محمد بن قاسم کے نام نہیں جانتے، شاہ رخ خان کے نام بہت جانتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کو نہیں جلا رہے ہیں، گھر کو لال تو آپ ہی لگائے ہیں۔ آپ بچوں کی دینی تعلیم طرف سے غفلت میں ہے۔ بہت ہوگا مولوی کو بٹھا دیے، مولوی صاحب آتے 4 بچے پڑھتے، کیا پڑھتا نہیں پڑھتا، بولے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے چلے جاتے مولانا۔ آپ سمجھ گئے ہم نے دین کی خدمت کر دی، بہت نیک ہو گئے، رمضان میں زکوٰۃ نکالی، دین کی خدمت ہو گئی، روزہ رکھ لیا، دین کی خدمت ہو گئی، نماز پڑھی، وہ گونوں کی بات کرو جو یہ فرائض پہ عامل ہے ان کی بات کرو، دین کی خدمت ہو گئی نہیں۔ سورہ توبہ میں ہے، جا کے ترجمہ پڑھ لینا۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کعبے میں نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑنے اور اللہ کے راستے میں جان و مال جہاد کرنے سے بہتر ہے؟ نہیں، اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مسجد حرام کو آباد کرنے اور حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑا کام ہے۔ سورہ توبہ پڑھ لو جا کے، سورہ صف پڑھ لو، آیت نمبر 2 یا 3۔ سیسا کھلائی ہوئی دیوار کی طرح جنگ لڑتے ہیں کھڑے رہ کے پہنچے۔ سورہ توبہ میں بہت ہے، سورہ فتح میں بھی ہے۔ ہم ڈرتے ہیں جہاد کی بات مت کرو بھائی، سو بات کرو، جہاد کی بات مت کرو۔ امام بخاری صاحب بھی یہی بولتے ہیں، کشمیریوں کو جیل میں ڈال دینا کہتے ہیں، ان کی جائیداد ضبط کر دینا کہتے ہیں۔ ظلم ہوا تو ہوا، میں نہیں کروں، میں یہ نہیں کروں کہ وہ کشمیریوں کے صحیح یا غلط ہے، لیکن میں ریجنل ڈائریکٹر تھا کلکتے میں اسپورٹس اتھارٹی کا، 12 اسٹیٹ میرے انڈر تھے، ناگالینڈ، منی پور، تریپورہ اور سارے اس ایریا کے پورے میں پھرتا رہتا تھا۔ وہاں 4 بجے کے بعد ہوٹل میں اعلان ہوا تھا کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ اپنی ذمہ داری پہ باہر جائیں گے۔ وہاں پلیٹ نہیں مارتے، آپ کشمیر میں پلیٹ مارتے ہیں، 3 سال کی بچی کو 17 سال کی نوجوان لڑکی کو پرمنٹ انداز کر دیتے ہیں، اور ہمارے اکابر منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ وہیں پلیٹ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اور بھی یہ تو ہے، اڑیسہ میں، مہاراشٹر میں، چھتیس گڑھ میں، مدھیہ پردیش میں مالس کی تعلیم نہیں ہے۔ مالس وہاں پہ میں گیا ہوں، گورکھپور گیا ہوں، میں وہاں پہ 10 میل سڑک ایسی ہے کہ وہ سڑک کو بننے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس سڑک پہ 5 میل 10 انچ پہ زیادہ اسپیڈ میں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، وہیں مالس پکڑ لیتے ہیں۔ جب میں چائے پینے کو رکا تو میری گاڑی کو بھی آ کے کھیلی، اڑیا میں بات کرنے لگے، ایک اور نے مجھے کہا اسپورٹس کے لیے آئے ہیں، چلے گئے۔ وہ افسروں کے، پولیس والوں کے
सिर्फ कश्मीरियों को क्यों छोड़ा है? फांसी भी दी तो किस को दी? इनके नाम मुसलमान। और जो मालेगांव के मुजरिम है कर्नल पुरोहित, गुजरात का मुस्लिम है, वो पुलिस वाला क्या नाम है, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, हमजाना उनको छोड़ दिया। और हम सब खामोश। फितना अतातुर्क से हुआ, मिस्र में आया, दुनिया की हर जगह पे हुआ। ऐसे वक्त में लीबिया में सनूसी तहरीक उठी, मिस्र में अखवानुल मुस्लिमीन उठी, उसी नजरिए को लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान में जमात इस्लामी उठी, मलेशिया में दावा पार्टी उठी, इंडोनेशिया में माशूमी पार्टी उठी। इन सब का एक ही था कि भाई जिहाद भी है हमारे पास और पूरी जिंदगी अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारी जाए, और जो जो मुसलमान मुल्क हैं वहाँ पे कुरान और हदीस के कानून नाफिज हों, उनका जुर्म नहीं। दूसरे क्या अपने उनके खिलाफ पड़ गए। अकबर अल-लबादी ने कहा, रकीबों ने रपट लिखवाई इजाजा करे थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का ज़माने में। जो नाम लोग खुदा का घर जला देंगे वहीं फिर इसकी रोशनी को उजाला कहेंगे लोग। आज वो रिवॉल्यूशन आया, टूनिसिया से उठा, मुसलमानों की हुकूमत कायम होती गई, टूनिस में, लीबिया में, मिस्र में, लेकिन कितने दिन कायम? शादी में, ब्याह में, बिस्मिल्लाह में लाखों का खर्च होता है। हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतर शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। फरमाया कि निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। आज ये हाल हो गया कि गरीब घर की बच्ची की शादी की मुसीबत पड़ी, कोई सुनने तैयार नहीं इस चीज़ को। मस्ते साहब की बहुत 6:30 है वही 6:35 या मैं खड़ी कर, ठीक है। तो 7 बजे है ना, 5-10 मिनट होंगे। काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, काफिर दुनिया में खोया हुआ है, उसको मालूम होता चाहिए। जबकि कुरान में अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि दुनिया तुम्हारे लिए नहीं, तो दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम दुनिया के लिए नहीं बनाई। काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान के गुम इसमें है आफाक। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग पे लड़ता है सिपा। लेकिन हमारी कौन सुनेगा? आप तो वहाँ जाएंगे उन दसों में जहाँ पे आपको खड़काया जाएगा, जहाँ पे आपको वो जमीन आसमान के कलामे मिलाए जाएंगे, जहाँ पिछले से लोगों को गालियाँ दी जाएंगी, वहाँ जाके आप वाह करेंगे। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी की सनत होती है। कुछ ना कहने से भी छिप जाता है इजाज़त सुखन, अगर बोलना बंद कर दोगे तो जुबान बंद हो जाएगी। कुछ ना कहने से भी छिप जाता है इजाज़त सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। शोभादागर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, शोभादागर सड़कों पर दिखाते ना तमाशे, वो भी मतलब होते। शोभादागर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, बोलता जहल है बदनाम खिरत होती है। आलम इस्लाम का अलमिया एक होना तो दूर की बात है। आप बाइकाट करते हैं मैं इसलिए कि आप इसराइल को खुश करें। सलमान शहजादे से बादशाह सलमान साहब, आप अपनी दुनिया बना रहे हैं, आप अपने ख़ानदान की हुकूमत को कायम रखने की कोशिश में हैं। आप इसी बहाने पे सिद्धे दिल से इस्लाम की खिदमत करने वालों को आप जुल्म और सितम का बारा बनाना चाहते हैं। आपके साथ यूए के हुक्मरान भी हैं, बहरीन के भी हैं, मिस्र का सीसी तो ही मुनाफिक। आप चाहते हैं कि आप अंदरूनी तौर पर आप हज कराने में मच जाइए, उनकी जगह कोई और होगा वो भी हज का इंतजाम ऐसे ही करता, कोई इनका कोई कारनामा नहीं है। आप इजराइल से हाथ मिला बैठे हैं क्योंकि इजराइल कहता हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप करें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही, आपने उसकी माली मदद बंद कर दी। वो जिस हाल में भी इस्राइल को शिकस्त नहीं दे सका क्योंकि मोमिन है, वो मोमिन है।
یہ سارے فتنے وہاں سے آئے. لہذا قرآن میں ایک ہے تمہیں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا کام کرتی رہے. اور دین کا کام صرف نماز روزہ پڑھوانا نہیں ہے, صرف لوگوں کو حدیثیں سنانا نہیں ہے. دین کا کام یہ ہے جد و جہد کرنا ہے. سب سے بڑا دین کا کام ہے جہاں ہے وہاں جہاد کرنا ہے. اور جہاد کے بارے میں حضور کو سورہ فرقان میں ہے, پڑھ لے کہ رسول قرآن سے جہاد کیجیے, قرآن سے جہاد کیجیے. قرآن تلوار ہے کوئی تو بول کے جہاد کیجیے, حق بات بولیے, لکھ کے جہاد کیجیے. وقت پڑے تو تلوار لیجیے. کل اللہ نہ کرے آپ کے سنگ کے چند گنڈے آپ کی عورتوں کے اوپر چھین کے لے آنے کی کوشش کریں گے تو آپ بولیں گے نہیں صاحب ہاتھ مت اٹھاؤ, پھر ٹیررسٹ کہلاؤ گے. آپ کی عورتیں تو چھوڑ دیجیے, اگر کوئی غیر مسلم لڑکی باہر ہے سڑک پہ اور مسلمان گنڈے اس کو ستا رہے ہیں, مم سے لڑ جاؤ گا, وہ بھی جہاد ہے. ظلم کے خلاف کھڑے رہنے کا نام جہاد ہے. آج بڑی بڑی مسجدیں ہیں, خوشنما مسجدیں ہیں, خانہ کعبہ اور مسجد نبوی, دنیا کے ہر علاقے میں ایک سے بڑھ کے ایک مسجد ہے, لیکن اخلاص کہاں ہے صاحب؟ اس لیے اقبال نے کہا میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سنوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. جب مٹی کا حرم تھا تو لوگ شروع سے دل سے آتے تھے. آج تو آپ آ رہے ہیں کہ بھائی وہاں بھی ایئر کنڈیشن ہونا. جب حج کو جاتے ہیں, میں تھا اتفاق سے وہاں پہ, تو لڑائی ہوتی ہے کہ کھچڑی نہیں ملی, کھٹی دال نہیں ملی, اتنا کا کھانا اتنا آتا ہے کہ ہم یہاں پہ کھا کے ہم کہتے تھے بھیا ایک ہی دو, پھینکنا نہیں چاہتے. وہاں اس بات کی لڑائی ہوتی ہے. وہاں بس میں جب سوار ہوتے ہیں تو ہندوستان کے نوجوان لڑکے عورتوں کو بوڑھوں کو ڈھکیل کے خود بس پہ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ حج ہے. صرف میں نے دیکھا ایرانیوں کو, ازبکستانیوں کو, ترکیوں کو, انڈونیشیا کو, ملیشیا کو, جو جب آتے تھے تو ایک لائن میں جاتے تھے کھانے کے لیے, ایک ہی لائن میں جاتے تھے بس میں سوار ہونے کے لیے. اور ہمارے پاس یہ حال ہے. اور آپ بولے حاجی بن کے آگے آتے لکھ دیا الحاج. جب میں حج کر کے آتے ہوئے بورڈ پہ لکھا تھا الحاج, میں نے کہا اللہ سے پہلے اس کو بتا دو. اس لیے کہ حج کوئی ڈگری نہیں ہے, عالم ڈگری ہے, حافظ ڈگری ہے. حج کو جیسے نماز پڑھنا تو آپ لکھتے نمازی فلاں, اللہ نے یہ پیسہ دیا تو حج کر کے آ گیا. لیکن آپ آتے ہی بولے گے, ایک صاحب نے کہا تھا رکا گیا جناب فلاں فلاں, بولے تم کو تمیز نہیں ہے؟ بولے کیوں؟ میرا نام کے ساتھ الحاج نہیں لکھا تم نے. ریاکاری نہیں تو کیا ہے؟ اور ایک بات صاحب, وہ تمام حضرات کی خدمت میں جن کے بچے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کے بچوں کے کھانے پینے کی بڑی فکر ہے, ان کے ایجوکیشن کی بڑی فکر ہے. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. بہت بہت طویل سبجیکٹ ہے, مجھے بولو 3 گھنٹے بول سکتا ہوں انشاءاللہ. یہ سر ذاکر نائک, میں نے ذاکر نائک کے تقریباً دیکھے ہیں پروگرام. انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان دہشت گرد ہے, اس لیے کہ اس کو دیکھ کے مجرم کانپتا ہے, اس کو دیکھ کے چور گھبراتا ہے, اس کو دیکھ کے شرابی گھبراتا ہے, تو اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ٹیررسٹ بنا رہے لوگوں کو. اصل بات یہ ہے کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, میرے پاس دلیل ہے. قرآن کہتا ہے کہ برہان دلیل سا ہے, تمہارے پاس کچھ دلیل ہے تو لاؤ. میرے پاس دلیل ہے, تمہارے پاس پتھر ہے. میرے پاس دلیل ہے, میں ہر چیز سمجھا سکتا ہوں قرآن و حدیث سے. تمہارے پاس تلوار ہے. تم آج ہی ہوا راہل گاندھی کے گیا تھا تو اس کے کار پہ پتھر پھینکے, تم کو سوائے اس کے کچھ آتا نہیں ہے, تم کو اس کے کچھ نہیں آتا ہے. ملتی ہے خاموشی سے ظالم کو سزا یارو, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. ملے گی تم کو اس کی سزا بھی, ابھی اور ہوگی روشن میرے خون کی سیاہی, تیری آستین دے گی تیرے ظلم کی گواہی. ظالم ہمیشہ نہیں رہتا, ہمیشہ نہیں رہتا. ہستیاں بلند قامت آسمان نہیں ہوتی, کتنی اونچی سے جو بنا لو. طاقتیں جتنی ہیں جاویدہ نہیں ہوتی, کوئی طاقت جاویدہ نہیں ہوتی. فرعون بھی ختم ہوا, نمرود بھی ختم ہوا, ہٹلر بھی ختم ہوا, مسعود بھی ختم ہوا. ارے تمہارے اپنے گھر میں راون بھی ختم ہوا. تمہارے پاس مثال راون بھی ختم ہوا ظلم کی وجہ سے.
آپ کی زبان نہیں کھلتی ایک لفظ کہ اس جنید کا قتل کیوں کیا بھائی؟ دلتوں کو مار گیا تو میں نے دیکھا ٹی وی پہ، بھائیوں مارنا تو مجھے مارو، میرے دلت بھائی کو مت مارو. اور یہ نہیں بولا کہ مارنا تو مجھے مارو، مسلمان بچے کو مت مارو. کب تک خاموش بیٹھو گے؟ جمہوریت ہے، بولنے کا حق ہے. میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، میں کوئی اسپائک نہیں کر رہا ہوں، میں کہیں بم نہیں پھینک رہا ہوں، کیونکہ میں اس کتاب کو ماننے والا ہوں جس کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کہتی ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت جان بچانا ہے. ہم قتل نہیں کرتے، ہم جان بچاتے ہیں. اور میں اس فوٹ بنوں میں تقریر ہوتی تھی تو میں نے کہا we are preachers of love. ہم جو ہے محبت کی تبلیغ کرتے ہیں. we are preachers of love, you are preachers of hatred. تم نفرت کے پیغمبر ہو، میں محبت کا پیغمبر. یہ جو ہے دیکھیے، اگر یہ سعودی عرب اور یہ ممالک اگر ایک ہو جائے، اپنی حکومت کا خیال نہیں رکھے، 57 ممالک ہیں یہاں، آپ کی اقوام متحدہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی آواز کو کوئی سنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک نہیں ہیں. بہر صورت کہ جتنے میں نے کوشش کی جتنا ہو سکا کچھ وہ یہ کہ کچھ جماعتوں کا ذکر کیا جنہوں نے دین کو سنبھالا. ایک کہتا چلوں کہ آپ پھانسیاں چڑھاتے جائیے، آپ قتل کرتے جائیے. ہمارے دار پر جانے سے صاحب چڑھا دو پھانسی پہ، ہمارے دار پر جانے سے صاحب چڑھا گے جستجو مدھم نہ ہوں گے. ہم مریں گے تو کوئی اور دوسرا بڑھ جائے گا. بہرصورت میری التجا ہے آپ سب سے، میں بہت گناہگار انسان، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بندہ ہوں، اس کے حبیب سے عشق کرتا ہوں. جب تک آپ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی میں فائدہ نہیں. میں نہیں پڑھتا کہ جھوم کے مت پڑھیا، ضرور پڑھیا، لیکن اللہ واسطے 4 لائن، یہ لائن ترجمہ جس کا چاہے پڑھیے، مولانا محمد شفیع کا پڑھیے، سید قطب کا پڑھیے، شبیر احمد عثمانی کا پڑھیے، مولانا مودودی کا پڑھیے، جس کا پڑھیے. میں نہیں بولتا کہ فلاں کا پڑھیے اور دوسرا مت پڑھیے. اللہ واسطے. اور یہ ایک صفحہ سیرت کا چند حدیث اپنے گھر میں معمول بنا لے، اپنے خاندان میں، تبھی فائدہ ہوگا. پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، فائدہ نہیں ہے. فائدہ چاہتے تو قرآن ترجمے سے پڑھو. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سننے کا اجر عطا فرمائے اور مجھے بولنے کا اجر عطا فرمائے. اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. اور آپ سے بھی گزارش ہے، کوئی بات آپ کو قرآن حدیث سے میری بات غلط لگتی ہے تو اس کو دیوار پہ پھینک دیا نہیں لے. جو قرآن حدیث کے مطابق جو بات بنو اللہ آپ کے دلوں میں اتار دیں. حاصل میں اللہ اقبال کو ہی کوٹ کرتی ہوں کیونکہ میرے مرشد ہوئی ہیں، کیونکہ انداز بیاں کر کے بہت خوب نہیں ہے، انداز بیاں کر کے بہت خوب نہیں ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائیں میری بات. آپ نے فیض صاحب کے خیالات سے استفادہ کیا کہ انہوں نے کئی پہلو ہماری موجودہ زندگی کے اس پر اور بتایا کہ باتوں میں مبتلا ہے. یہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ 3-4 مہینے 6 مہینے میں ایک دو دفعہ آتے ہیں ہمارے لیے ایسے خیالات سے استعمال کرنا رہتے ہیں جو دلی جیسے مقام پر بیٹھے ان کے تجربے میں آتے ہیں. یہ ہمارے ویکلی پروگرامس کے جو اعلانیے ہیں وہ چلتے آگے اور اس پہ آج دوسرا آئٹم ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے درس قرآن مجید ترجمہ و تفسیر ڈاکٹر میر علی سبیل کو یہ نماز ظہر کے بعد کل یعنی اتوار کو مسجد اعظم میں. اور پھر اسی طریقے سے غیر معمولی اہم عنوان ہے. آپ اور فرمائیے، یہ بہت سے بڑے عالم ہیں حافظ محمد صاحب قرآن صاحب، اور آپ کے صلاحیتوں کا اندازہ اس وقت لگا سکیں گے جب آپ کو سنیں گے. اور وہ جو ہے عنوان دیے انہوں نے نیکی برباد کرنے والے اعمال. یہ شریعت انفارمیشن کی 679 نشست ہے جو پیر کے دن یعنی پرسوں اسی رقم یعنی 5.5 بجے
بھی آپ نے دیکھا کہ اقبال میرے غصے نے آپ نے کہا اور اقبال کے کلام کے بارے میں اقبال کے کلام کے بارے میں ایک چیز اور واضح کرتا ہوں. آپ نے جو ذکر کیا